بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ 3 دن کا وظیفہ ہے، جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے پورا ہوتا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے: جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ آپ نے جمعرات کے دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو اگر آپ بتائے گئے طریقے پر کر لیتے ہیں تو خود آپ اس وظیفے کی طاقت کو ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوئے ہیں اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ درود پاک کا وظائف میں بہت ہی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہوئے اپنی حاجت اور اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول و آخر، اور اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہو کر دعا مانگنی ہے۔ اسی ہی طرح جمعے کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے سورۃ الکوثر کا یہی وظیفہ کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح تیسرے دن یعنی کہ ہفتے والے دن بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہو کر دعا مانگنی ہے۔ یقین اور توجہ شرط ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو دوبارہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر حاجت پوری نہ ہو یا آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو یہی وظیفہ آپ اگلی جمعرات سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔